مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم سے ایک اقتباس، فیل ہونے کے فوائد۔ بشارت کہتے ہیں کہ بی اے کا امتحان دینے کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا۔ وظیفہ پڑھا تو الحمدللہ یہ فکر بالکل رفع ہو گئی، لیکن اس سے بھی ایک بڑی فکر تشویش لاحق ہو گئی، یعنی اگر خدا نخواستہ پاس ہو گئے تو نوکری ملنی محال، یار دوست سب تتر بتر ہو جائیں گے، والد ہاتھ کھینچ لیں گے، بے روزگاری، بے زری، بے شغلی، زندگی عذاب ہو جائے گی۔ انگریزی اخبار فقط وانٹڈ کے اشتہارات کی خاطر خریدنا پڑے گا، پھر ہر کڈب اسامی کے سانچے میں اپنی کوالیفیکیشن کو اس طرح ڈھال کر درخواست دینی ہوگی کہ گویا ہم اس عالم رنگ و بو میں صرف اسی ملازمت کے لیے مابوس ہوئے ہیں۔ ایک پھول کے مضمون کو 100 رنگ سے باندھنا ہوگا، روزانہ دفتر بدفتر ذلت اٹھانی پڑے گی، تاوقتے کہ ایک ہی دفتر میں اس کا مستقل بندوبست نہ ہو جائے۔ ہرچند کے فیل ہونے کا قوی امکان تھا، لیکن پاس ہونے کا خدشہ بھی لگا ہوا تھا۔ دیکھیں کیا گزرے ہے خدشے پہ خطر ہونے تک۔ بعض لڑکے اس ذلت کو مزید 2 سال کے لیے ملتوی کرنے کی غرض سے ایم اے اور LLB میں داخلہ لے لیتے تھے۔ بشارت کی جان پہچان کے جن مسلمان لڑکوں نے 3 سال پہلے یعنی 1944 میں BA کیا تھا، وہ سب جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے تھے، سوائے ایک خوش نصیب کے جو مسلمانوں میں اول آیا تھا اور اب اسکول میں ڈرل ماسٹر ہو گیا تھا۔ 1930 کی بھیانک عالمگیر کساد بازاری اور بے روزگاری کی تباہ کاریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مانا کہ 1 روپے کے گیہوں 15 سیر اور اصلی گھی 1 سیر ملتا تھا، لیکن 1 روپیہ تھا کس کے پاس؟ کبھی کبھی وہ ڈر ڈر کے مگر سچ مچ تمنا کرتے کہ فیل ہی ہو جائیں تو بہتر ہے، کم از کم 1 سال اور بے فکری سے کٹ جائے گا۔ فیل ہونے پر تو بقول مرزا صرف 1 دن آدمی کی بے عزتی خراب ہوتی ہے، اس کے بعد چین ہی چین۔ بس یہی ہوگا نا کہ جیسے عید پر لوگ آتے ہیں، اسی طرح اس دن خاندان کا ہر بزرگ باری باری برسوں کا جمع شدہ غبار نکالنے آئے گا اور فیل ہونے اور خاندان کی ناک کٹوانے کی ایک مختلف وجہ بتائے گا۔ اس زمانے میں نوجوانوں کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی جھپیٹ میں آ کر خاندان کی ناک نہ کٹ جائے۔ آج کل والی صورتحال نہیں تھی کہ اول تو خاندانوں کے منہ پر ناک ہی نظر نہیں آتی، اور ہوتی بھی ہے تو ٹیوبلیس ٹائر کی مانند، جس میں آئے دن ہر سائز کے پنکچر ہوتے رہتے ہیں اور اندر ہی اندر آپ ہی آپ جڑتے رہتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات خاندان کے دور نزدیک کے بزرگ 6ٹھی 7ویں جماعت تک فیل ہونے والے برخورداروں کی حسب قرابت و طاقت دست خاص سے پٹائی بھی کرتے تھے، لیکن لڑکا جب ہاتھ پیر نکالنے لگے اور اتنا سیانہ ہو جائے کہ وہ آوازوں سے رونے لگے، یعنی 13-14 سال کا ہو جائے، تو اسے تھپڑ مارنے سے پرہیز کرتے تھے، اس لیے کہ اپنے ہی ہاتھ میں چوٹ آنے اور پہنچا اترنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ فقط لان تان اور ڈانٹ پھکار سے ہی کام نکالتے تھے۔ ہر بزرگ اس کی سرٹیفائیڈ نالائکی کو اپنے فرضی تعلیمی ریکارڈ سے موازنہ کرتا اور نئی پود میں تا حد نظر موٹی نظر، انحطاط اور گراوٹ کے آثار دیکھ کر اس خوشگوار نتیجے پہ پہنچتا کہ ابھی دنیا کو اس جیسے بزرگ کی ضرورت ہے، بھلا وہ ایسی نالائق نسل کو دنیا کا چارج دے کر اتنی جلدی کیسے رحلت کر سکتا ہے۔ مرزا کہتے ہیں کہ ہر بزرگ بڑے پیغمبرانہ انداز میں بشارت دیتا تھا کہ تم بڑے ہو کر بڑے آدمی نہیں بنو گے۔ صاحب یہ تو اندھے کو بھی حد ہے کہ ہمیں خود بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ پیشن گوئی کرنے کے لیے سفید داڑھی یا ستارہ شناس ہونے کی شرط نہیں تھی۔ بہرصورت یہ ساری فٹیگ ایک ہی دن میں ختم ہو جاتی، لیکن پاس ہونے کے بعد تو ایک عمر کا رونا تھا، خواری ہی خواری، ذلت ہی ذلت۔ شکریہ۔